بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ درود پڑھیں محمد عالم۔ عزیزان گرامی، سورۃ الفتح کی آخری آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اتنا بڑا وسیع موضوع ہے کہ اس کے لیے 10 دن نہیں، کم از کم میرے کم علم جیسے خطیب کو بھی 1 سال کی ضرورت ہے۔ میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ ترجمہ سننے کے بعد آپ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں میں چاہ رہا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہ تھا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا سجدے کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے۔ تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے۔ یہ جو ہیں وہ صرف اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی اثر سے ان کے چہروں پر ظاہر نشان ہیں۔ سجدے کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہے۔ ذالک، بس یہ وہی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، بس یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے اوپر والا بیان کیا ہے، یہ جو میں نے اوپر والی صفاتیں بتائی ہیں، بس یہ وہی ہے بیان، یہ وہی صفت ہے۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، جس کی مثل توریت میں بھی ہے اور جس کی مثل انجیل میں بھی ہے۔ یہ وہی ہے جس کی آیت یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی نے اس آیت کو تلاوت کیا تو اس آیت کو یہاں ختم کیا۔ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، اصل جو مقصد ہے آیت کا وہ آگے چل رہا ہے۔ اب دیکھو پھر آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار
رحما بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع، جیسے، یعنی اللہ ابھی مثال دے کر کہ جو رسول ہیں اور جو اس کے ساتھ ہیں، پہلے تو وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، اور پھر وہ اللہ کا فضل، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کی اثر کی وجہ سے نشان ہیں، اور یہ وہی ہے جن کی مثال توریت میں ہے، انجیل میں ہے، کزرع اخرج شطأہ، جیسے کھیتی کی مثال، جیسے کھیتی کی مثال جو اپنی سوئی نکالتی ہے، اخرج شطأہ فآزرہ، اور پھر اس کے تنے مضبوط ہوتے ہیں، فاستغلظ فاستویٰ علی سوقہ، اور پھر وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، وہ کھیتی وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اپنی جڑ پر قرار رکھتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں نے کیا، اتنا انٹریسٹنگ موضوع بھی ہے اور اتنا اس میں مواد بھی ہے جو میں آپ کو دے سکوں گا 10 تاریخوں میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو اوپر ہیں، جو رسول کے ساتھ ہیں، ان کی مثال یہ ہے، وہ کھیتی کی طرح ہے کہ جب سوئی نکلی تھی تو کمزور تھی، پھر اس کے تنے مضبوط ہونے لگے، اور پھر وہ اتنا مضبوط ہو گیا، اس کی جڑ اتنی مضبوط ہو گئی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی، اور جو مضبوط ہو گئی، جب اس کی کھیتی مضبوط ہو گئی تو یعجب الزراع، کھیتی کرنے والے اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، کیونکہ قرآن ایسی ویسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا جو کھیتی کرنے والے تھے وہ اپنی کھیتی کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، کیوں؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جو کافر ہیں ان کا دل جلے۔ پوری تو نعرہ حیدری، وہ اپنی کھیتی کو دیکھ کر جو مالک تھے کھیتی کے، وہ اپنی کھیتی کو مضبوط دیکھ کر خوش ہونے لگے، کیوں؟ تاکہ کافروں کو غصہ آ جائے، ان کا دل جلے، ان کا دل جلے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما، اور اللہ نے فرمایا میں نے وعدہ کیا ان مومنون کے ساتھ جن کے عمل صالح ہیں کہ مغفرت ان کے لیے ہے، میرا اجر ان کے لیے ہے۔ ایک آیت ہے جس میں اتنا مواد ہے، جس میں اتنا مواد ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اور اسی عشرے کا جو میرا موضوع ہے، وہ موضوع میں نے رکھا ہے رسول اور معیت رسول، میم عین یہ تے، رسول اور معیت رسول، رسول اور جو اس کے ساتھ ہیں۔ اب ہم 10 دن قرآن سے یہی پڑھیں گے کہ معیت رسول جو رسول کے ساتھ رہا اس کا تعلق کیسے تھا، معیت مکانی تھا یا معیت ایمانی تھا؟ سمجھ میں آ گئی بات قبلہ؟ اب میری 10 دن جو آپ سے بات رہے گی وہ اسی بات پر رہے گی۔ قرآن حکیم سے میں نے عرض کیا کہ مجھے سمجھانے میں کوئی تکلیف ابھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے میرے مزاج کو سمجھا ہے، میں آپ کے مزاج کو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں 2-3 باتیں کر کے
تاکہ میں آپ کے موضوع کو سمجھا سکوں۔ آج 3 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، لفظ ایمان، معیت مکانی، معیت ایمانی۔ اب پہلے آؤ آج قرآن سے ایمان کو سمجھیں کہ ایمان کے درجے کتنے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں قبلہ۔ اب دیکھیں سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعرابی کہتے ہیں میرے حبیب، اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ان کو کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ ولكن قولوا اسلمنا، تم صرف مسلمان ہو۔ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، میرے حبیب آپ ان کو کہہ دے کہ تم مومن نہیں ہو، تم صرف مسلمان ہو۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پتا چلا کہ اب 2 لفظ ہے، ایمان، اسلام۔ یہاں ایمان افضل ہے اسلام سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے عرض کیا کہ یہ ہماری مجالس ہے، یہ درس گاہ ہے، تو ایسی ویسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہاں ایمان افضل ہے اسلام سے، کہ تم صرف مسلمان ہو، مومن نہیں۔ اس آیت سے پتا چلا کہ مومن اور ہے، مسلمان اور ہے۔ اس آیت سے پتا چلا اس آیت سے کم از کم یہ پتا چلا، ایمان اور اسلام، اس آیت سے یہ پتا چلا کہ مسلمان اور ہے، مومن اور ہے۔ یہاں مومن افضل ہے مسلمان سے، یہاں ایمان افضل ہے اسلام سے۔ اور سورۃ زاریات میں ارشاد ہوا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جناب لوط کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو نکالا جو صرف مومن تھے، ہم نے ان کو نکالا جو صرف مومن تھے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کیونکہ وہاں مسلمانوں کا صرف ایک گھر تھا۔ بڑا جملہ، کراچی والے جہاں جہاں سے آئے ہو، ایک جملہ اللہ نے پھر فرمایا۔ میں نے پہلی سورۃ اعراف جو میں نے پڑھی تھی الحجرات میں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں سورۃ الحجرات میں ایمان افضل ہے اسلام سے، اور یہاں اللہ نے یہ فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میں نے اس کو نکالا، میں نے ان کو نکالا جو مومن تھے۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے صرف ایک گھر کے سوا کوئی گھر نہ تھا۔ پہلے اللہ نے لوط کو مومن کہا، دوسری آیت میں مسلمان کہا، یعنی اس آیت میں مسلمان اور مومن ایک ہے۔ جو مومن ہے وہی مسلمان ہے۔ پہلی آیت میں مومن افضل تھا مسلمان سے، سورۃ زاریات میں مومن اور مسلمان برابر ہیں، ایمان اور اسلام برابر ہے۔ جو مومن ہے وہی مسلمان ہے، جو مسلمان ہے وہی مومن ہے۔ اسی لیے رسول نے خندق میں کہا تھا، پہلے کہا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے سمجھا نہیں، تو دوسری مرتبہ کہا برز الاسلام، برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ، کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ یعنی جو اسلام ہے وہی ایمان ہے، ایمان بھی علی ہے، اسلام بھی علی ہے۔ اب مومن کہلواؤ گے تو علی علی کرنا پڑے گا۔
چاہے مومن کہلواؤ، چاہے مومن کہلواؤ، چاہے مسلمان کہلواؤ، لیکن علی کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اور یہی سبب تھا کہ سورۃ الحجرات میں پھر ارشاد ہوا وَلَٰكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ محبوب رکھتا ہے تمہارے ایمان کو، ایمان سے خدا محبت کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو زینت دیتا ہے تمہارے دلوں کی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم نفرت کرو تین سے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر سے نفرت کرو، فسق سے نفرت کرو، گناہ سے نفرت کرو۔ اولئک ہم الراشدون، اللہ نے فرمایا اگر یہی ہے تو وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ کون ہدایت یافتہ ہیں؟ جو ایمان سے محبت کریں اور دین سے نفرت کریں۔ ہدایت یافتہ وہ ہیں جو ایمان سے محبت کریں، کفر سے، شرک سے، گناہ سے نفرت کریں۔ تو پتا چلا کہ یہاں ایمان اور اسلام برابر ہے۔ پہلی آیت میں سورۃ الحجرات میں ایمان افضل تھا اسلام سے، سورۃ زاریات میں اسلام برابر ہے ایمان سے، اور سورۃ بقر میں ارشاد ہوا ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان قرار دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کیا مانے کہ ہم پہلے مسلمان نہیں تھے؟ کیا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل پہلے مسلمان نہیں تھے؟ نبی ہیں، رسول ہیں، جناب ابراہیم صاحب شریعت ہیں، وہ مسلمان نہیں؟ تو پھر کیا مانے ہیں؟ اور آگے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اور یا اللہ ہماری اس پاک اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان پر آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ان کو حکمت اور علم کی تعلیم دے، ان کو تزکیہ نفس کرے۔ تو یہاں اسلام کی کیا معنی ہے؟ یہاں اسلام کی معنی ہے عصمت۔ اتنا میں نے بڑا جملہ کہہ دیا اور آپ سارے خاموش ہو رہے۔ یہاں اسلام کی معنی ہے عصمت، کیونکہ اللہ نے جناب ابراہیم کو سورۃ بقر میں ارشاد فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، اس کے رب نے ابراہیم کو کہا کہ اسلام کا اعلان کر، قال اسلمت لرب العالمین، تو جناب ابراہیم نے کہا کہ میں نے اسلام کا اعلان کیا۔ کسی نے کلمہ نہیں پڑھایا۔ ارے مسلمان تو وہ ہے جس کو کوئی اور کلمہ پڑھائے، موسوم اسی کو کہتے ہیں جس کو خدا کلمہ پڑھائے، جس کو خدا کلمہ پڑھائے۔ تو یہاں اسلام کی معنی ہوئی عصمت، عصمت، عصمت۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے، اور جب 5 آیتیں اور پڑھوں گا تو پتہ لگے گا کہ عبدالحکیم کیا کہنا چاہتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ سورۃ الحجرات میں ایمان افضل تھا اسلام سے، سورۃ زاریات میں اسلام اور ایمان دونوں برابر، سورۃ بقر میں اسلام مانے عصمت۔ اب تو بھی مسلمان ہے، رسول بھی مسلمان ہے، اور جو رسول کے ساتھ رہے وہ بھی مسلمان ہیں۔ اب تو کہتا ہے کہ رسول ہم جیسا، تو کہتا ہے کہ رسول ہم جیسا، اور قرآن نے بتایا سورۃ انعام میں قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میرے حبیب کہہ دو کہ میری زندگی، میری بندگی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا، میرا مرنا للہیت للہیت ہے، اور خدا کا کوئی شریک نہیں۔ اور اس نے مجھے کہا ہے، اس نے مجھے امر دیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان
سب سے پہلا تو جو سب سے پہلا ہوگا وہ تم جیسا ہوگا. بڑا جملہ میں نے کہا ہے، نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ تو لفظ جب مسلمان آ جائے کہ رسول بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور اس زمانے کے اٹھنے بیٹھنے والے بھی مسلمان تھے، تو معاف کرنا سارے ایک جیسے نہیں. کچھ وہ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، ایمان نہیں تھا. کچھ وہ تھے جو ایمان بھی تھا، اسلام بھی تھا. اور کچھ وہ تھے جو عصمت کے پلے ہوئے تھے. بھئی گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ نہیں، ابھی یہ تو میں قریب آ کر پھر بات کرتا ہوں. یہ تو میں نے 3-4 آیتیں پڑھی، اب 5 آیتیں میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اسی لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ مواد دے سکوں. قبلہ یہ الفاظ ہیں سورۃ الحجر کے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. میرے حبیب یاد کر اسی وقت کو جب تیرے رب نے ملائکہ کو کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. آدم بشر، مٹی کا بشر. گھبرا گئے ہو؟ گھبرائے نہیں میرے دوستو، باتیں کرتے یا اتاق میں چلتا رہوں. آدم بشر، مٹی کا بشر ہے. بشر، مٹی کا بشر. سورۃ مریم میں ارشاد ہوا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اور ہم نے جبرائیل کو بھیجا مریم کی طرف مثل بشر بنا کر. جبرائیل بشر، کون تھا بشر؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. جبرائیل بشر، روحی بشر. بشر آدم بھی ہے، بشر جبرائیل بھی ہے. بھئی زبان سے کتنے قریب ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے. بشر آدم، مٹی کا بشر. بشر جبرائیل، روحی بشر. روحی بشر، روحی بشر ہے. اور سورۃ فرقان میں ارشاد ہوا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. خدا وہ ہے جس نے ایک انسان کو مائع طاہر سے پیدا کیا، مائع طاہر سے پیدا کیا، اور اس کو رسول کا داماد بنایا. گھبرا گئے؟ اور اس کو رسول کا داماد بنایا. اب میں آپ کو ایک عرض کر دوں، فَجْعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. نسب چلتا ہے مرد سے، اور سحر جو ہے ساد ہے رے، یہ چلتا ہے عورت سے. نسب چلتا ہے مرد سے، سحر چلتا ہے عورت سے. اب رسول کو بیٹا نہیں. بڑا جملہ میں نے کہا جب میرے قریب آن کے بیٹھے ہو میرا دوستو، نعرہ حیدری. اگر بیٹھے تو خبرداری سے بیٹھے. میں نے 3 سال، یہ 3را سال ہے میں میرا پڑھ رہا ہوں، میرے مزاج سے واقف ہیں. فَجَعَلَهُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. جس کو میں نے مائع طاہر سے بنایا، وہ کون ہے؟ جس کے رسول سے 2 رشتے ہیں، نسبی بھی ہے. یعنی اب اولاد چلے گا تو اسی سے، اولاد چلے گا تو اسی سے. اور مفسرین نے لکھا کہ اس کی معنی ہے جناب علی علیہ السلام کی ذات. علی بشر، لیکن مائع طاہر سے بشر، مائع طاہر سے بشر. اور پھر اور جناب مریم کے پاس. نوجوانوں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے عرض کیا کہ بوڑھے بزرگ میرے سامنے بیٹھے جن کا عقل میچور ہو تاکہ وہ مجھے سمجھ سکے. اسی لیے جب بی بی مریم کے پاس ملائکہ آئے کہ آپ کو
خدا بیٹا عطا کرے گا. تو جناب مریم نے کہا مجھے اللہ کیسے بیٹا عطا کرے گا؟ تو اللہ نے سورۃ آل عمران میں جواب دیا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. یہ بی بی وہ بیٹا نہیں ہے، یہ امری بیٹا ہے، امری بشر ہے. عیسیٰ بشر، امری بشر. زبان سے بات کر نوجوان میرے سامنے بیٹھا ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ آدم بشر، مٹی سے بشر. آدم بشر ہے، مٹی سے بشر ہے. جبرائیل بشر ہے، روحی بشر ہے. علی بشر ہے، مائے طاہر سے بشر ہے. عیسیٰ بشر ہے، امری بشر ہے. اور سورۃ قاف میں ارشاد ہوا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے. رسول بشر، وحی والا بشر، وحی والا بشر، وحی والا بشر. اور اللہ نے جب انسان کے لیے کہا تو کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. گندے پانی کا بشر، گندے پانی کا بشر. ہم بھی بشر. اب میرے دوستو تمام مسلمانوں کے لیے تقریر ہے. 6 آیتیں میں نے پڑھی ہے. بشر ہم بھی ہیں، بشر رسول بھی ہے، بشر علی بھی ہے، بشر جبرائیل بھی ہے، بشر آدم بھی ہے، بشر عیسیٰ بھی ہے. اب لفظ بشر کو دے کر کیسے کہا کہ ہم جیسے؟ ارے ہاں میں کہتا ہوں ہم اپنی بیوی کو کہیں کہ آج آٹے سے روٹی پکا تو کہے گی بے وقوف روٹی آٹے سے نہیں پکتی تو اور کس سے پکتی ہے؟ لیکن پوچھے گی کس کا آٹا؟ ہم کہیں گے چاول کے آٹے سے، گندم کے آٹے سے، مکائی کے آٹے سے، بیسن کے آٹے سے، باجر کی آٹے سے. آٹا چاول کا بھی ہے. نعرہ حیدری. آٹا چاول کا بھی ہے، آٹا گندم کا بھی ہے، آٹا بیسن کا بھی ہے، آٹا باجر کا بھی ہے. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ باجر کا آٹا اور گندم کا آٹا ایک جیسا ہے؟ نہیں، باجر اور ہے، گندم اور ہے. تو بے وقوف بشر ہم بھی ہیں لیکن ہم بشر گندے پانی کی پیدائش ہیں. ہم اور ہیں. آدم بشر ہیں لیکن جنت کی مٹی سے بنایا ہوا ہے. آدم اور بشر ہے. علی مائے طاہر سے بنا ہوا ہے. علی اور بشر ہے. ارے عیسیٰ امری بشر ہے، تو اور بشر ہے. رسول وحی والا بشر ہے، تو اور بشر ہے. ارے جب تک آج تک آپ کو بشری سمجھ میں نہیں آیا تو دین کیسے سمجھ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں بھائی سمجھ بھی آئی نوجوانوں بات کہ لفظ بشر کو دیکھا لیکن قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھا کہ ہم بھی بشر ہیں، رسول بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں. ایمان سے بتاؤ کسی بڑے عالم کو کہے کہ میں بڑا عالم ہوں، اس کو راستے میں جناب عیسیٰ مل گیا اور جناب عیسیٰ کو کہا میں تو آپ جیسا ہوں، علم آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے. تو جناب عیسیٰ نے کہا بھائی میں تو مردوں کو زندہ کرتا تھا. کہا میں بھی تعویذ لے کر زندہ کرتا ہوں. تو جناب عیسیٰ نے کہا بھائی بات سن، مجھے تو باپ نہیں، میں تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں. تو میں بھی نعرہ حیدری. میں نے بڑا جملہ کہا ہے، بڑا جملہ میں نے کہا ہے.
ارے جب تو عیسیٰ جیسا نہیں تو رسول جیسا کیسا؟ جب تو عیسیٰ جیسا نہیں تو رسول جیسا کیسا؟ تو تمہیں آج تک رسول ہی سمجھ میں نہیں آیا، رسول سمجھ میں نہیں آیا۔ نہیں، میں سمجھا نہ سکا، اب پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ میں نے پہلے آپ کو سمجھایا کہ نہیں، ایمان کو اور اسلام کو سمجھو، قرآن کی نظر میں سمجھو، کیونکہ پورا قرآن الفاظوں پر مشتمل ہے۔ اگر الفاظ نکل گیا، الفاظ سمجھ میں نہیں آیا، تو پھر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ کل میں سمجھاؤں گا، آج اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ الفاظ ہیں قبلہ، بھائی انسان ہم بھی ہیں، رسول بھی انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن سے پوچھیں کہ واقعی حدیث، دیکھو ابھی تک میں نے حدیث نہیں پڑھی، میں نے حدیث نہیں پڑھی کہ کسی کو اعتراض ہو۔ تو قبلہ یہ الفاظ ہیں سورۃ احزاب کے، فَحَمَلَهُ الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ نے کہا اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا، جو جاہل بھی ہے، ظالم بھی ہے۔ پتا چلا انسان ہے، لیکن نکلا ہے نسیان مصدر سے۔ اگر نسیان مصدر سے نہ ہوتا تو جاہل نہ ہوتا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے دوستو۔ ارے جہل تو تب ہوتا ہے جب نسیان ہوتا ہے، جہل تو تب ہوتا ہے جب نسیان ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے سورۃ رحمان میں ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان جس نے قرآن سکھایا الانسان کو، یہاں انسان بنا ہے انس مصدر سے، محبت، محبت۔ کیونکہ اگر یہاں نسیان ہوتا تو پھر قرآن کی تعلیم نہ پاتا۔ گھبرا گئے میرے دوستو؟ گھبرا نہ جاؤ، کیونکہ پہلی تقریر ہے میری۔ لفظ انسان نسیان مصدر سے، لفظ انسان انس مصدر سے۔ میں نہیں کہہ رہا، تمام مسلمان بھائیوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا کہ اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پھر مجھے محبت ہوئی، محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت محمدن وآل محمدن، اسی لیے میں نے مقام محبت سے محمد اور آل محمد کو خلق کیا، مقام نسیان سے نہیں، مقام ہذیان سے نہیں۔ باتیں کرتے آؤ، مقام نسیان سے نہیں، مقام ہذیان سے نہیں، مقام عصیان سے نہیں، مقام محبت سے۔ ہے انسان لیکن مصدر ہے انس۔ اور پھر سورۃ قصص میں ارشاد ہوا، جناب موسیٰ نے فرمایا انی آنست نارن، بھائی وہاں کوئی آدمی تھا ہی نہیں، تو کہا آنست۔ اب پتا چلا وہ بھی انسان ہے جو دیکھنے میں آئے۔ گھبرا گئے میرے نوجوانوں، میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے۔ جہاں جہاں آواز جا رہی ہے تو انسان کتنی مصدر کا بنا؟ جو دیکھنے میں آئے۔ دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ میرے جیسا، کیونکہ جو دیکھنے میں آئے وہ بھی انسان، جو غلطی کرے وہ بھی انسان، جس کو اللہ نے مقام محبت سے بنایا ہے وہ بھی انسان۔ تو اب بتا، انسان تو بھی ہے، انسان رسول بھی ہے، انسان جبرائیل بھی ہے، کیونکہ ناممکن ہے کہ جبرائیل دیکھنے میں آئے، لیکن جب دیکھنے میں آیا تو بنا انسان۔ اب بتا کہ تو اور جبرائیل ایک جیسے ہو؟ ارے نہیں، جو دیکھنے میں آئے، جب جبرائیل دیکھنے میں آیا تو بنا انسان۔ جب ہم انسان ہیں تو بنے نسیان مصدر سے، اور جب محمد آل محمد انسان ہیں تو بنے ہیں انس مصدر سے۔ تو اور ہے، جبرائیل اور ہے، یہ اور ہے۔ نعرہ
नौजवान अभी तक समझ में आ गया? अब तो मुझे हक है कि कल मैं इसी मौजू को आगे बढ़कर बढ़ूं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने अर्ज किया तुमने आज तक रसूल को ही नहीं समझा। कहते हैं कि भाई अब्दुल हकीम जो है उसको मजलिस नहीं पढ़ी, गवर्नमेंट कहती है अब्दुल हकीम मजलिस न पढ़े। क्यों? जहां अब्दुल हकीम मजलिस पढ़ता है वहां लोग शिये हो जाते हैं। भाई इसमें मेरा कसूर क्या है? कहा जहां पढ़ता है कोई ना कोई नौजवान शिया हो जाता है। पर इसमें अब्दुल हकीम का कसूर क्या है? अब्दुल हकीम को तो 10 दिन मिलते हैं, आपको 11 महीने 20 दिन मिलते हैं। समझाओ ना उनको कि क्यों शिया हुए। नारा हैदरी, देखो हमारे बच्चों को भी अक्ल है, हमारे बच्चों को भी अक्ल है। जहां जब अक्ल आ जाती है तो अक्ल का ताल्लुक मोहम्मद और आले मोहम्मद से है। जब अक्ल आ जाएगी, जब अक्ल आ जाएगी तो मोहम्मद और आले मोहम्मद के दर के सिवा कोई इंसान दूसरे दरवाजे पर भटक नहीं सकता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने यही समझाने की कोशिश की कि ये हमारी मजालिस का मकसद ये नहीं। अगर हम जैसे होते तो फिर अपने बाप दादा का दिन क्यों न मनाते? मनाओ ना अपने बाप दादा के दिन। हमने कुछ देखा है, हमने देखा है, हमने देखा है कि यहाँ क्या मिलता है, हमने देखा है कि यहाँ क्या मिलता है। अरे हाँ, इसीलिए अली बच्चा है। लेकिन एक छोटा सा 6 लाइनें पढ़ना चाहता हूं, 6 लाइनें। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का खुतबा है, एक छोटा सा, नहजुल बलागा में। दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। समझे? जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा फ़इन्नी वुलिदतु अलल फितरत, मैं अली फितरत पर पैदा हुआ हूं। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, देहात में नहीं पढ़ रहा कि एक्सप्लेन करूं। मैं अली फितरत पर पैदा हुआ हूं, फितरत पर। वह सबक तो इलल ईमान वल हिजरत, मैं साबिक हूं ईमान में भी हिजरत में भी। मैं साबिक हूं। मैं, ये मेरा मौला कह रहा है। किसी की जुर्रत है जो अली को ठुकरा सके? नहीं नहीं नहीं। इसीलिए मैं क्या करूं कि मुस्तदरक हाकिम में भी तुमने इस हदीस को कोट किया कि अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मा अलीयुन। ये भी तो लफ्ज माँ है ना, तो यहाँ माँ की माने जो साथ लेंगे तो क्या माने हैं? अली के गले में 24 घंटा कुरान होता था, क्या माने है माँ की? कि अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ। खुदा की कसम अगर दुनिया समझ जाती तो अली के इन 2 जुमलों को समझती। फ़इन्नी वुलिदतु अलल फितरत व सबक़तु इलल ईमान वल हिजरत, मैं अली फितरत पर पैदा हुआ हूं। मैंने सबकत की है ईमान की तरफ, हिजरत की तरफ। और उसका दलील दिया रसूल ने, अलीयुन मअल कुरान वल कुरान मा अलीयुन। जब कहा अलीयुन मअल कुरान, अली कुरान के साथ है, तो रसूल का मकसद ये है कि अली जो जो करेगा कुरान के मुताबिक करेगा, जो जो करेगा कुरान के मुताबिक करेगा। और जब फरमाया वल कुरान मा अलीयुन, कुरान अली के साथ है, तो इसका मकसद ये है कि अली जो जो करेगा कुरान बनता जाएगा। नारा हैदरी, अली जो जो करेगा कुरान बनता जाएगा। मेरे नौजवानों, अब जा चाहो कि ये हदीस गलत है तो फिर पूरे पाकिस्तान में पाबंदी आयद कर दो कि अब्दुल हकीम न पढ़े। और अगर गलत है तो मुझे हक है काली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। अली जो जो करेगा कुरान के मुताबिक, और जो जो करेगा वो कुरान बनता जाएगा। अब अली में गलती कहां से आई? देखो, ये भी मैं जुमला न कहता, सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि जो जो करता है कुरान के मुताबिक
جو جو کرتا ہے بنتا ہے قرآن. تو اب کسی نے غلطی علی سے نکالی تو یہ علی کی غلطی نہیں، یہ قرآن کی غلطی ہے. جو علی کی غلطی نکالے وہ علی سے غلطی نہیں نکالتا، قرآن سے نکالتا ہے. اسی لیے کہ قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن نقش رسالت ہے، علی نفس رسالت ہے، قرآن علم رسالت ہے، علی عمل رسالت ہے. قرآن امر ہے، علی اول الامر ہے. قرآن کتاب اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے. قرآن امر ہے، علی اول الامر ہے. قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے. سمجھ میں آئی نوجوانوں؟ پوری توجہ ہے میری گفتگو پر. کیا کروں کہ بلا میرے دوستو، اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں. سنبھل کر علی کے بارے میں بات کرو. ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم کیوں کریں؟ ارے گالیاں تو وہ دیتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. سنو یہ درس گاہ ہے، ہماری مجلسیں درس گاہ ہے. اور وہ میرا مولا فرماتا ہے، ابھی سنو، فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَسَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْحِجْرَةِ. میں علی فطرت پر پیدا ہوں، فطرت پر. اب دنیا سے میں نہیں بتاؤں گا، دنیا سے پوچھو کہ فطرت کیا ہے، دنیا سے پوچھو کہ فطرت کیا ہے. اور میں نے سبقت کی ایمان کی طرف، ہجرت کی طرف. وَلَقَدْ بَلَّغَنِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عَلِيٌّ يَكْذِبُ. اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے. توجہ، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے. اور علی نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے. قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں غرق کرے. ارے نوجوانوں، میں نے تو جملہ کہہ دیا، جن کو علی غرق کرے. نعرہ حیدری. کتنا ہمارے بچوں کو بھی سمجھ میں آ رہی. سنو، عجیب جملہ ہے. خدا کی قسم میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کر سکوں، لیکن اپنے عقل کے مطابق بات کرتا ہوں. وَلَقَدْ بَلَّغَنِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عَلِيٌّ يَكْذِبُ. اور مجھے یہ بات پہنچی ہے، تم کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے. قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں غارت کرے. علی کہہ رہا ہے، علی کہہ رہا قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں غرق کرے، اللہ تمہیں قتل کرے، اللہ تمہاری جڑ سے نکالے. اللہ من اکذب، میں کس کے بارے میں جھوٹ بولتا ہوں؟ علی فرما رہا ہے کہ میں کس کے بارے میں جھوٹ بولتا ہوں؟ اللہ ہے، اللہ کے بارے میں میں جھوٹ بولتا ہوں. فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ، میں تو اول تھا. بڑا جملہ ہے نوجوانوں. نعرہ حیدری، بڑا جملہ ہے. آج کی مجلس میں اس پر کوئی ایکسپلین نہیں کروں گا. پہلی مجلس ہے، کیونکہ نیا آیا ہوا کہیں سے اس کا دماغ ادھر ادھر نہ ہو جائے. علی کے فضائل وہی برداشت کر سکتا ہے جس کا ظرف بڑا ہو. بے ضمیر علی کے فضائل کو قبول نہیں کرتا. نعرہ حیدری. میں کس پر جھوٹ بولتا ہوں؟ اللہ پر جھوٹ بولتا ہوں.
فانا اول من آمن بھی، آمن مانے ایمان لانا نہیں. قرآن سے پوچھو فآمن لہو لوط، جناب لوط نے جناب ابراہیم کی تصدیق کی. میں علی تو اول ہوں جس نے وحدانیت کی تصدیق کی. ام علی نبی ہی، یا میں نبی پر جھوٹ بولتا ہوں، میں رسول پر جھوٹ بولتا ہوں. فانا اول من صدقہ، میں تو اول ہوں جس نے رسول کی تصدیق کی. خدا کی قسم یہ جملے چھوڑ کر میں چلا جاتا تو 10 مجالس کا اس میں موضوع ہے. فانا اول آل اللہ، کیا میں خدا پر جھوٹ بولتا ہوں؟ فانا اول من آمن بھی، میں اول ہوں جس نے توحید کی تصدیق کی. ام علی نبی ہی، یا میں نبی پر جھوٹ بولتا ہوں. انا اول من صدقہ، میں تو اول ہوں جس نے رسول کی تصدیق کی. جناب علی نے فرمایا کہ میں کیسے اللہ اور رسول پر جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تصدیق بھی میں کروں، جھوٹ بھی میں بولوں. تصدیق بھی میں کروں، یعنی میں تصدیق نہ کرتا. ارے 40 برس رسول خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ بڑے بڑے بہادر تھے. آواز آئی کون ہے جو مجھے نبی مانے؟ جو اول ہو وہ آئے. نعرہ حیدری. اول کی اول، اسی لیے کہا اول. اول کی تصدیق اول کرتا ہے. معاف کرنا، اللہ اول نہیں، اللہ ابتدا سے پاک ہے. اول وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا ہو. خدا ابتدا سے پاک ہے. آخر وہ ہوتا ہے جس کی انتہا ہو. خدا انتہا سے پاک ہو. اب جا کر دیکھو کہ اول کون ہے، آخر کون ہے. جب یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر میں آگے چلوں گا. میں اول جس نے توحید کی تصدیق کی. میں اول جس نے رسالت کی تصدیق کی. اول کی تصدیق اول کرتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو رسول کبھی یہ نہ فرماتے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو جب رسول تھا تو کوئی اس کے ساتھ ہونا چاہیے جو اس کی تصدیق کرے، جو اس کی تصدیق کرے. ارے تو اس کی تصدیق کیا کرے گا؟ تو اپنے آپ کو دیکھ، تو گندے پانی کی پیدائش، تو گندے پانی کی پیدائش، تو جہل سے بنا ہوا انسان، تو نسیان سے بنا ہوا انسان. تجھے خود نسیان ہے، تو اس مت کی تعریف کیا کرے گا؟ تو خود جاہل ہے. جب تو خود جاہل ہے تو ہدایت کیسے کرے گا؟ جب تو خود جاہل ہے تو ہدایت کیسے کرے گا؟ جب تو خود گنہگار ہے. گھبرا گئے شاید، میں نے بڑا جملہ کہہ دیا. خدا کی قسم میں نہیں ایسے نہیں. اتنے جو آدمی آتے ہیں سننے کے لیے تو میں ایسے 20 منٹ میں تو نہیں چلا جاؤں گا. یہ میری ذمہ داری ہے. اب دیکھو میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا، اس کو نوٹ کریں کہ عبدالحکیم کیا کہتا ہے اور جا کر بتاؤ کہ عبدالحکیم نے یہ کہا تھا. اب کسی میں جرأت ہو تو عبدالحکیم سے بات کرے. اور 10 دن یہاں ہے. قبلہ یہ تفسیر ابن کثیر کے الفاظ ہیں. تفسیر ابن کثیر کے الفاظ ہیں. تفسیر ابن کثیر کے الفاظ ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ عجیب جملہ اس نے کہا، مجھے بڑا پسند آیا. مجھے بڑا پسند آیا. تفسیر ابن کثیر نے ایک عجیب جملہ لکھا اور مجھے بڑا پسند آیا کہ ابو طالب مومن تھے. توجہ، خاموشی سے اس نے کہا ابو طالب مومن تھے لیکن رہا کفر میں. اسی لیے کہ اگر کفر میں نہ رہتا تو کافر رسول کو قتل کر دیتے. اب لکھتا ہے کہ ابو طالب کی کفر میں رسالت کی زندگی تھی.
میں نے تو کہا تھا کہ سارے کراچی والے اٹھ کر داد دیں گے، میں نے کہا تھا سارے کراچی والے اٹھ کر داد دیں گے۔ ارے ابن کثیر نے مانا کہ ابو طالب کی کہ کفر میں رسالت کی زندگی تھی، تو پھر مجھے قبول ہے کہ اب تم بتاؤ کہ افضل کون ہے؟ وہ افضل ہے جس کے کفر میں رسالت کی زندگی تھی، یا وہ افضل ہے جس کے زبانی ایمان میں رسول کی موت تھی؟ نعرہ حیدری! پھر دہرانا چاہتا ہوں، اب بتاؤ کہ افضل کون؟ وہ افضل جس کے کفر میں رسول کی زندگی تھی، یا وہ زبانی مومن افضل جس کے ایمان میں رسول کی زندگی کو خطرہ تھا؟ ارے جو خطرے میں چھوڑ کر جائے اسی سے تو ابو طالب بہتر ہے۔ نعرہ حیدری! لانا نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات؟ نہیں بھائی، تمام میری تقریر مسلمان بھائیوں کے لیے، ہاں یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ اب کل میں تمہیں آگے لے کے چلوں گا۔ ابو طالب اولاد ابو طالب بلند تر صلوات۔ ہاں قبلہ، یہ زندگی کی نشانی ہے کہ دنیا نے کوشش کی 600 برس تک، رسول کے بعد 600 برس تک کوشش کی، علی اور اولاد علی نہ رہے، لیکن آج بھی ہے، اور آج علی کے ماننے والے بھی ہیں، حسین کے ماننے والے بھی ہیں۔ ہاذا داران حسین اگر رسول کو پہچانتے تو بطول کی دروازے پر آگ نہ لے کے آتے۔ ہاں میرے نوجوانوں، میں نے ایک بڑا جملہ کہہ دیا ہے، یہ آغاز ہے، آج پہلی مجلس ہے اس عشرے کی، یہ پہلی مجلس ہے۔ ہم کہتے ہیں میں پڑھ کر تھک جاتا ہوں، آپ سن کر تھک جاتے ہیں۔ کبھی تھکاوٹ کا احساس نہ کرنا۔ ارے جناب زہرا بھی دربار میں آئی تھی نا، جناب زہرا دربار میں آئی تھی نا میرے نوجوانوں، دربار میں آئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کھڑی رہی۔ ارے میں نے تو قبلہ پڑھا کہ جب یہ جناب سیدہ آتی تھی رسول کی دربار میں 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ تو رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب آج بھی دربار میں آئی 3 گھنٹے کھڑی رہی تو کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ بطول تھک گئی ہو۔ ہاں میرے دوستو، لیکن میں نے یہ جملہ ضرور پڑھا کہ دربار بطول کے گھر میں تھا، 70 کنیزوں نے پردہ کیا تھا، 4 مرتبہ اہل بیت نے حق مانگا لیکن امت نے نہیں دیا، رسول نے قلم اور دوات مانگا، امت نے نہیں دیا، بطول نے صدق مانگا، امت نے نہیں دیا، کربلا میں حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا، امت نے نہیں دیا، اور شام میں زینب نے چادر مانگی، کسی نے نہیں دیا۔ شام میں زینب نے چادر مانگی، کسی نے نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں آقا زادی بطول عبدالحکیم کو معاف کرنا، آپ 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، 70 بیویوں نے تمہارا پردہ کیا، لیکن جب واپس دربار میں آئی بیٹیاں ملی تو یہ کہنے لگی کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دنوں پر پڑ جاتی تو کالی راتیں بن جاتی، پہاڑ پر پڑتی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بیٹیوں نے پوچھا امی جان وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا زینب دربار میں جو میں گئی ہوں۔ میں کہتی ہوں آقا زادی بطول دربار میں آ بھی گئی، دربار میں تمہاری بیٹیاں بھی گئی، لیکن بڑا فرق ہے جب آپ دربار
دربار میں گئی تھی تو دربار آپ کے گھر میں تھا، لیکن جب زینب دربار میں گئی تو 1400 میل دور کر کے یزید کے دربار میں آئی۔ آقا دادی خطبہ آپ نے بھی دیا تھا، خطبہ بی بی زینب نے بھی دیا تھا، لیکن جب آپ نے خطبہ دیا تھا تو باپردہ تھی، لیکن جب زینب نے خطبہ دیا تھا تو ننگے سر تھی۔ آقا دادی بطول خطبہ آپ نے بھی دیا تھا، خطبہ آپ کی بیٹی نے بھی دیا تھا، لیکن جب آپ نے خطبہ دیا تھا تو آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن جب زینب نے خطبہ دیا تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ عزاداران حسین، ہاں 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 نوجوانوں، قریب آ کر ایک بات عرض کر دوں، ہاں میرے نوجوانوں، مجھ پر فرض پڑتا ہے کہ آج کیوں میں بطول کی مجلس شہادت سے یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے استاد کہتے تھے کہ عبداللہ جب بھی مجلس پڑھیں تو سب سے پہلے بطول کا ذکر کریں، کیونکہ مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے لیکن بطول سب سے پہلے پہنچی ہے۔ ہاں میرے نوجوانوں، مجھے علی کی عظمت کی قسم ہے، بطول ضرور موجود ہوگی، بطول ضرور موجود ہوگی۔ ہاں 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 میں کہتا ہوں آقا دادی بطول، آقا دادی بطول، آپ ہمارا پرسیہ قبول کر لے، آپ ہمارا پرسیہ قبول کر لے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، خدا کی قسم 3 جمادی الثانی کو جب بی بی حجرے میں گئی تو اسماء بنت امیس یا جناب فضا کو کہا اندر حجرے میں کسی کو آنے نہ دینا، اندر حجرے میں کسی کو آنے نہ دینا۔ میرے دوستو، جب بی بی اندر گئی، حسن اور حسین چھوٹے ہیں، دوڑے نانے کی قبر پر آئے، دستاریں اتاریں، گلے میں ڈالی اور کہا نانا ہم یتیم نہ بن جائیں۔ قبلہ میں نے تو یہی پڑھا، بس یہ کہا کہ ہم یتیم نہ بن جائیں، یا قبر سے آواز آئی میرے حسن بیٹے، میرے حسین بیٹے واپس جاؤ، تم یتیم بن گئے ہو، تم یتیم بن گئے ہو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جب جناب حسن اور حسین آیا، پوچھا جناب فضا سے اماں کہاں ہے؟ کہا اندر حجرے میں ہے، اندر حجرے میں ہے۔ میرے دوستو، اور تو اور، لیکن ایک تاریخ میں جملہ ملا کہ جناب حسن کھڑے ہو گئے، حسین آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے حجرے کے دروازے پر اور کہا اماں اماں اماں، تیسری مرتبہ کہا اماں میرا بھائی تو امیر ہے، میں تو کربلا کا مسافر ہوں، اماں مجھے تو آواز دے، اماں مجھے تو آواز دے، اماں میں کربلا کا مسافر ہوں۔ میرے دوستو، یہ آواز آئی بیٹے ناراض نہ ہونا، بیٹے ناراض نہ ہونا۔ عزاداران حسین، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم عبداللہ کی یہ جملہ کہہ کر مر جائے۔ جب جناب فضا نے جناب بطول کو غسل دینا شروع کیا تو تاریخ میں معلوم ہوا کہ جناب فضا غسل دیتی تھی، علی باہر کھڑے تھے جو ایک ہاتھ سے جناب فضا کو پانی دے رہا تھا۔ جب بڑی دیر گزر گئی غسل ہونے میں تو جناب علی نے کہا فضا یہ اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے؟ کہا مولا ایک فقہ کا مسئلہ آ گیا ہے، آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ کہا فضا پوچھو۔ کہا مولا اگر کوئی جسم کا حصہ پانی سے رہ جائے تو غسل ہو سکتا ہے؟ کہا فضا بات کیا ہے؟ کہا مولا جب میں بطول کے پہلو پر پانی ڈالتی ہوں تو بطول کا ہاتھ پہلو پر پڑتا ہے، بطول کا ہاتھ پہلو پر پڑتا ہے۔ نوجوانوں اس جملے کو سنیں، بطول کا ہاتھ پہلو پر پڑتا ہے۔ جب علی نے فرمایا کہ فضا جب اب پانی ڈالے تو مجھے بتانا، جب جناب فضا نے پانی ڈالنے کی کوشش کی تو جناب علی کو کہا کہ ابھی میں پہلو پر پانی ڈالنا شروع کرتی ہوں۔ جناب علی نے ہاتھ اندر کیا اور اپنا ہاتھ بطول کی پہلو پر رکھا۔ نوجوانوں مجھے بطول کی عزت کی قسم ہے، ہمارے علماء نے لکھا جب علی نے بطول کے پہلو پر ہاتھ ڈالا میت میں لرزش آئی اور کہا علی آہستہ آہستہ ہاتھ لگانا اور یہ میری مصیبت میرے بچوں کو نہ بتانا، یہ میری مصیبت میرے بچوں کو نہ بتانا، کہیں حسن اور حسین مر نہ جائے، زینب مر نہ جائے۔ ہاں عزاداران حسین، عزاداران حسین، غسل
اور کفن ملا، غسل اور کفن ملا. ہمارے علماء نے لکھا جناب علی نے بچوں کو بلایا، آؤ بچوں ماں کی آخری زیارت کرو. مؤرخین نے لکھا 2 بچے آئے 2 نہ آئے. ام کلثوم اور حسن آئے، زینب اور حسین نہ آئے. ہاں نوجوانوں، یہی تو آج پہلی مجلس کی خصوصیت ہے. بطول کو پرسادو حسن اور ام کلثوم آئے، جناب زینب اور حسین نہ آئے. جناب فضا آئی، آقا دادی زینب چلو بابا بلا رہا ہے. بی بی زینب نے کہا اماں فضا میں چلنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن پوری زندگی بابا کے سامنے نہیں آئی. جب تک بابا علی اماں کے میت کے اوپر ہے میں نہیں چلوں گی. میں کہتا ہوں عبدالحکیم مر جاؤ. جو بی بی زینب باپ کے سامنے نہیں آتی، خدا جانے وہ یزید کے سامنے کیسے آئی ہوگی، وہ زینب ابن زیاد کے دربار میں کیسے آئی ہوگی. ہاں عزاداران حسین ایک جملہ کر ختم کر دوں. اب کہا حسین آؤ آؤ حسین. حسین ایک جملہ کہا بابا یہ بتاؤ میری ماں افضل یا عیسیٰ کی ماں افضل. کہا کہاں عیسیٰ کی ماں، کہاں آپ کی ماں. کہا میں افضل یا عیسیٰ افضل. کہا کہاں آپ اور کہا عیسیٰ. تو کہا جب جناب عیسیٰ کی والدہ مریم مرنے کے بعد عیسیٰ کو بلا سکتی ہے تو جب تک امی نے بلائے گی میں نہیں آؤں گا. بس یہ جملے کہنے تھے. کفن کے بند ٹوٹے، زہرا کے دونوں ہاتھ باہر آ گئے. آؤ میرے لال حسین، آؤ میرے کربلا کے پردیسی حسین، آؤ آؤ. حسین آیا، ماں کو گلے سے لگایا. دیر ہو گئی یا خدا کی آواز آئی علی حسین کو ماں کی میت سے آہستہ آہستہ دور کر. علی آئے آہستہ آہستہ دور کیا. میں کہتا ہوں مولا حسین بڑی تمہاری قسمت اچھی ہے کہ بابا تھا، اس نے آہستہ آہستہ دور کیا. خدا جانے کربلا میں شمر نے سکینہ کو، خدا جانے کربلا میں